میرے بھائیوں اس کو دہشت گرد ہی کہا جائے گا۔ عادلانہ نظام قائم کیجئے، اس میں امیر و غریب مت دیکھیے، اس میں ہندو و مسلم اور عیسائی مت دیکھیے، عادلانہ نظام قائم کیجئے اور پھر دیکھیے بھارت میں امن اور ستو اہنسا میں مہاتما گاندھی نے یہی کہا ہے کہ اگر بھارت میں امن اور سکون اور شانتی چاہتے ہو تو عمر فاروق جیسا نیائے، عدل اور انصاف قائم کر دو، بھارت میں امن اور شانتی بحال ہو جائے گی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ خون خرابہ بند ہو جائے گا۔ خون خرابہ بند کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے عادلانہ نظام۔ قاضی شریح کے دربار نے بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے کوڑا چلا دیا۔ پیشکار دربار ایک فیصلہ سنانے والے تھے حضرت قاضی شریح، بھیڑ کو الگ کرنا تھا، تتر بتر ہوتا ہی ہے، کہیں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو پولیس والے کبھی لاٹھی چارج کرتے ہیں، کبھی آنسو گیس کہ گولے چھوڑتے ہیں تاکہ بھیڑ تتر بتر ہو جائے۔ قاضی شریح کی کورٹ کو خالی کرنا تھا، فیصلہ سنانا تھا ان کو۔ قاضی شریح کے دربار نے کوڑا لیا اور ہوا میں ایسے ہلایا، چلو 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 کورٹ خالی کرو، کورٹ خالی کرو۔ وہ خالی کرنا چاہ رہے تھے لیکن ایک یہودی سامنے آ گیا اور ایک کوڑا یہودی کو لگ گیا۔ اس یہودی نے اسی جگہ کھڑے ہو کے قاضی شریح سے کہا، آپ کے دربان نے مجھے کوڑا مارا ہے۔ قاضی شریح نے اسی وقت دربان سے کہا، کٹگرے میں آؤ، اب تمہارے خلاف مقدمہ دائر ہو چکا ہے، ادھر آؤ۔ اس یہودی نے کہا ہے تم نے اس کو کوڑا مارا ہے۔ قاضی شریح کے دربان نے کہا، کوڑا تو مارا ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں مارا، میں تو چلا رہا تھا، لگ گیا، یہ بیچ میں آ گیا، لگ گیا۔ یہودی کہنے لگا، نہیں، اتنی بھیڑ میں صرف کسی کو نشانہ لگا کے مارا، اتنی بھیڑ میں کسی کو نہیں لگا، مجھے لگا، نشانہ لگا کے مجھے ٹارگٹ بنا کر انہوں نے مارا، کوڑا مجھے لگا ہے، میں تو بدلہ لوں گا۔ قاضی شریح کہتے ہیں، اے پیشکار دربان، اب اس بات کا فیصلہ کیسے ہو کہ تم نے جان بوجھ کے مارا ہے یا نہیں مارا، کیونکہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ یاد ہے نا وہ منظر کہ کسی جنگ میں کسی صحابی نے تلوار ایک کافر کو مارنا چاہا تو اس نے فوراً تلوار زمین پر پھینک دی اور ہاتھ اٹھا لیا اور کہا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس صحابی نے سوچا ہے تلوار نیچے پھینک دی، وہ سمجھا اچھا موت کو قریب دیکھ کے پڑھ رہا ہے کلمہ، جب دیکھا کہ میں اس کو مارنے والا ہوں تب پڑھ رہا ہے کلمہ، نہیں نہیں نہیں، یہ دل سے اسلام نہیں لا رہا ہے، یہ تو موت کے ڈر سے اٹھائے اور تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ دی اور اس کو مار۔ اللہ کے نبی کے کان میں یہ آواز پڑی، آپ نے بلایا اس صحابی کو، کیا تم نے اس کو قتل کر دیا؟ ہاں۔ کیا اس نے یہ کلمہ پڑھا تھا؟ ہاں۔ تم نے سنا تھا؟ ہاں۔ اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ کہاں؟ کہا جب یہ کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ پہلے اللہ کے رسول تو موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، جب اس نے دیکھا میں تلوار لے کے اس کے قریب پہنچ گیا تو اس نے جھٹ سے کلمہ پڑھ لیا، تلوار پھینک کے اشہدو اللہ، موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، یہ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا؟ اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ کیا تو اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے یا اللہ کے خوف سے پڑھ رہا ہے؟ کل قیامت کے دن تم اس کلمے کو کیا جواب دو گے؟ کل قیامت کے دن تم اس کلمے کو کیا جواب دو گے؟ میرے بھائیوں، قاضی شریح نے کہا، اے میرے دربان، مجھے نہیں معلوم کہ اس نے تم نے جان بوجھ کے مارا ہے یا نہیں، تمہارے کہنے کی بنیاد پر ہم نہیں مان سکتے۔ یہودی کا دعویٰ مضبوط ہے کہ تم نے کوڑا مارا، اور وہ کہہ رہا مارا اور تم کہہ رہے ہو ہاں میں نے مارا، اور اس نے کہا مجھے پڑا ہے، لہذا یہودی کو بدلہ دینا ہوگا۔ اور یہودی سے کہا کہ کوڑا اٹھاؤ اور ایک کوڑا تم میرے پیشکار کو، میرے دربان کو بھی مارو۔ اس یہودی نے سب کے سامنے بھرے مجمع میں وہ کوڑا اٹھایا اور وہ کوڑا حضرت قاضی شریح کے دربان کو ایک کوڑا مارا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کون سا عادلانہ نظام تھا؟ ذرا تصور کیجئے، وہی عدالت موجود ہے، مہینوں فیصلے نہیں ہوتے تھے، معاملہ پینڈنگ میں نہیں لٹکتا تھا، پینڈنگ میں نہیں پڑا ہوتا تھا،
کے خلاف مقدمہ دائر ہوا، چلو ادھر آؤ ادھر، اور فوراً اسی جگہ پر ان کو لایا جاتا ہے اور اسی وقت بدلہ دلوایا جاتا ہے۔ جب اس طریقے کا عادلانہ نظام قائم تھا تو اس دھرتی پر امن تھا، اس دھرتی پر سکون تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ملک میں سکون اور شانتی کو بحال کرنا چاہتے ہو تو عادلانہ نظام کو قائم کرنا ہوگا۔ آپ کو حکومت کو حکومتی سطح پر اور آپ کو اپنے گھروں کی سطح پر، اگر آپ باپ ہیں تو اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ، شوہر ہیں اور آپ کی 2-3 بیویاں ہیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، آپ ملک کا میں عدل نہیں ہوگا تو ملک کے حالات خراب ہوں گے، فساد ہوگا۔ گھر میں عدل نہیں ہوگا تو گھر میں امن و امان نہیں، فساد ہوگا اور شانتی نہیں اشانتی ہوگی۔ میرے بھائیوں، عادلانہ نظام ہر جگہ قائم کرنا ہوگا ہمیں۔ آپ کو معلوم ہے اور نہ معلوم ہو تو سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ استنجا کر رہے تھے، بیٹھے تھے، پیشاب کر رہے تھے، اور ان کا غلام چیختا ہوا آیا اور زور سے چلا رہا تھا، امیر المومنین، امیر المومنین۔ اکثر ایسا ہوتا تھا، یہ غلام کہتا تھا امیر المومنین، ادھر سے جواب آتا تھا جی نام، ہاں بولو کیا بات، تو یہ چپ ہو جاتا تھا۔ لیکن آج اس نے پہلی بار آواز دی امیر المومنین، حضرت عمر نے سن تو لیا لیکن پیشاب کر رہے، بولا کچھ نہیں۔ اس نے دوبارہ کہا امیر المومنین، حضرت عمر فاروق ابھی نہیں بولے، اور وہ چلا رہا امیر المومنین، امیر المومنین۔ ادھر تو غصہ آ رہا ہے، کم وقت میں پیشاب کر رہا ہوں، یہ چلاتا چلا جا رہا ہے، یہ چیختا چلا جا رہا ہے۔ پیشاب سے فارغ ہوئے، بلائے ادھر، کوڑا دکھائی دیا جو رکھا تھا ان کی کمر میں بندھا رہتا تھا، نکالا اور ایک کوڑا اپنے غلام کو مارا۔ شرم نہیں آتی؟ امیر المومنین، امیر المومنین، میں پیشاب کر رہا ہوں اور چیخے چلے جا رہے ہو، امیر المومنین، امیر المومنین، پیشاب چھوڑ کے چلا ہوں تمہارے پاس کیا؟ چلو ہاں بولو کیا بات، کیسے آئے ہو، منظر دیکھیے گا۔ کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ ارے ابھی آپ چلا رہے تھے امیر المومنین، کیوں؟ کہا نہیں وہ کوئی خاص کام نہیں۔ چلیے میں جا رہا ہوں اپنے حجرے میں، امیر المومنین کوئی کام ہو تو بتا دیجیے۔ ارے وہ تو بات کی بات ہے، پہلے ہی بتاؤ، تم چلا رہے تھے امیر المومنین، امیر المومنین، کیا کام تھا؟ کس کام سے تو آئے تھے؟ اس نے کہا امیر المومنین وہ میرا ذاتی کام تھا، مجھے نہیں چاہیے، میں جا رہا ہوں حجرے میں، کوئی کام ہو تو مجھے بلا لیجیے گا، آپ ہمارے آقا ہیں، مالک ہیں۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ جیسے وہ گیا، جانے لگا، ابھی مشکل سے 5 قدم چلا ہوگا، مڑتا ہے اور پھر واپس آتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دربار خلافت میں، جہاں لوگوں کی پریشانیاں سنتا ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں، لوگوں کی شکایتیں سنتا ہوں، وہاں جا رہا ہوں۔ فرمایا امیر المومنین وہاں جس کرسی پر یا چٹائی پر آپ بیٹھ کر لوگوں کی شکایتیں سنتے ہیں، میری آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ اس چٹائی پر بیٹھ کر یا اس کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کی شکایتیں سننے سے پہلے تھوڑا سا اس بات پر غور کر لیجئے گا، ایک نظر اس بات پر دوڑا لیجئے گا، آپ نے ابھی مجھے جو کوڑا مارا ہے وہ آپ نے جائز مارا ہے یا ناجائز مارا ہے؟ وہ آپ نے میری کسی غلطی پر مارا ہے یا میری بنا کسی غلطی پر مارا ہے؟ تھوڑا سا آپ اس بات پر غور کر لیجئے گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اس میں غور کرنے کی کیا بات ہے؟ تم جانتے تھے کہ میں پیشاب کر رہا ہوں اور چیختے چلے جا رہے ہو امیر المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین، تم جو غصہ نہیں آئے گا؟ پیشاب کرتے ہوئے کوئی آدمی پیشاب چھوڑ کر تو اٹھ کے نہیں آ سکتا ہے نا، تو ہمیشہ ایک پہلی بار بولتے تھے امیر المومنین اور چپ ہو جاتے تھے، آج بولتے چلے جا رہے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین جب میں پہلی بار بولتا تھا امیر المومنین تو آپ کا جواب آتا تھا جی نام ہاں کچھ، میں سن لیتا تھا، میں خاموش ہو جاتا تھا، لیکن آج آپ کا جواب نہیں آیا، اس لیے میں نے سنا کہ آپ نے میں نے سوچا کہ آپ نے بولا ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جب تم دیکھ رہے تھے کہ میں نالی کے کنارے بیٹھ کر استنجا کر رہا ہوں
پیشاب سے فارغ ہو رہا ہوں تو تمہیں بار بار نہیں چیخنا چاہیے تھا؟ غلام نے جو جملے کہے اس جملے پر غور کیجئے. واللہ امیر المومنین قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ آپ استنجا کر رہے ہیں، آپ پیشاب کرنے کے لیے اس دیوار کے پیچھے نالی کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بار بار کیوں چیختا، بار بار کیوں چلاتا؟ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا کہ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیا تو فرمایا، اے میرے خادم، اب کسی اور عدالت کی ضرورت ہی نہیں ہے، مقدمے کو کہیں ججمنٹ کے لیے لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب تو نے اللہ کی عزت و جلال کی، رب کی کبریائی کی قسم کھا کر اقرار کر لیا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، تو یہ کلیئر ہو گیا، یہ صاف ہو گیا کہ میں نے جو کوڑا تمہیں مارا ہے وہ میری طرف سے زیادتی تھی، جو میں نے کوڑا مارا ہے وہ کوڑا میری طرف سے زیادتی تھی، وہ میری غلطی تھی. اب رک جاؤ، ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا. آئے میرے خادم، میں نے سب کے سامنے میڈیا والوں لکھو اور اس پہ ڈیبیٹ کراؤ. آؤ اپنے اپنے رہنماؤں کو لے کے آؤ، تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں اپنے رہنما کو لے کر. اور آؤ اپنے آپ کو انتقام کے لیے کون پیش کر رہا ہے؟ وہ شخصیت اپنے آپ کو انتقام کے لیے پیش کر رہی ہے جو معمولی شخصیت نہیں ہے، جو ایک چھوٹے سے ملک کا مالک نہیں ہے. عرب اس کے ہاتھ میں، ایران اس کے ہاتھ میں، عراق اس کے ہاتھ میں، مصر اس کے ہاتھ میں، اردن اس کے ہاتھ میں، ترکی اس کے ہاتھ میں، الجزائر اس کے ہاتھ میں، شام اس کے ہاتھ میں، جس کو آج سیریا بولتے ہیں، سیریا اس کے ہاتھ میں. یہ الگ الگ کنٹری بنی ہوئی ہیں. میرے بھائیوں، پہلے سب ایک تھا، ایک ایک علاقے کو فتح کرتے گئے اور اپنے انڈر میں لیتے گئے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت ہے. عرب بھی، عراق بھی، ایران بھی، مصر بھی، ترکی بھی، الجزائر بھی، اردن بھی. میرے بھائیوں، یہ سیریا بھی اور یہ فلسطین بھی، یہ اسرائیل بھی، یہ سب عمر فاروق کے ہاتھ میں تھا. اتنی بڑی مملکت کا مالک ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے خادم، یہ کوڑا اٹھاؤ، میں نے تمہیں سب کے سامنے کوڑا مارا ہے، تم بھی ان سب کے سامنے مجھے کوڑا مارو. مہاتما گاندھی نے ایسے ہی نہیں کہا تھا. انہوں نے عمر کو کتنا پڑھا ہوگا، عمر فاروق کی لائف اور زندگی کی کیسے اسٹڈی کی ہوگی، اس لیے انہوں نے 70 اہنسا میں نام لیا تو عمر فاروق کا نام لیا کہ اگر تم امن و امان اور شانتی چاہتے ہو تو عمر جیسا نیائے، عمر جیسا انصاف قائم کر دو، عدل قائم کر دو. امن ہو جائے گا، خون خرابہ رک جائے گا، خون خرابہ بند ہو جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا نظر ڈالیے، اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کوڑا اٹھاؤ اور سب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک کوڑا تم بھی مارو. غلام نے جو جملے کہے وہ جملوں پر نظر ڈالو. میرے آقا امیر المومنین، شرمندہ مت کیجئے، آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں میں نے تمہیں ناجائز مارا. میرے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کو احساس ہو گیا ہے امیر المومنین، بس آپ نے یہ احساس کر لیا ہے کہ میں نے غلطی سے مار دیا ہے. یہ کوڑا اتنا احساس کافی ہے. میں آپ کو معاف کر رہا ہوں، میں نے آپ کو نظر انداز کر دیا، بھلا میں آپ سے کیسے بدلہ لے سکتا ہوں. اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے وہ کوڑا خود اٹھایا اور اس غلام کو اپنے ہاتھ سے پکڑایا کہ پکڑو. اس نے پکڑ بھی لیا. فرمایا، اے میرے خادم، تم یہ کوڑا مجھے اس لیے نہیں مارنا چاہتے ہو کیونکہ میں امیر المومنین ہوں. تم مجھے کوڑا اس لیے نہیں مارنا چاہتے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں. اور غلام مالک کے دباؤ میں ہوتا ہے.
اس لیے تم سوچ رہے ہو کہ اگر آج مار دیں گے تو کل عمر ہم پہ سختی کریں گے. نہیں, مجھے خوشی ہوگی تم آج انتقام لے لو گے. امیر المومنین مت سوچئے, انتقام لیجئے, سب کے سامنے کوڑا اور اتنی زور سے مارو جتنی زور سے میں نے تمہیں مارا ہے. اگر آج تم نے مجھ سے انتقام نہ لیا تو کل قیامت کے دن عمر انتقام نہیں دے سکتا ہے. کل قیامت کے دن عمر اپنی نیکیاں بھی تمہیں نہیں دے سکتا ہے. اس لیے جو کرنا اس دنیا میں کرو, ہم تمہیں قیامت کے دن انتقام نہیں دے سکتے ہیں. غلام رونے لگا, کوڑا زمین پر پھینک دیا اور پھر کہتا ہے امیر المومنین, میں اسی ذات کی قسم کھا کر